السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شفیع اصبہی کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مدینہ کے اندر گیا تو اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی کے گرد کچھ لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ ابو ہریرہ ہیں۔ شفیع کہتے ہیں کہ میں ان کے قریب ہوا، یہاں تک کہ میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کو حدیث بیان کر لی اور اکیلے رہ گئے تو میں نے ان سے کہا، میں آپ کو اللہ کا بار بار واسطہ دے کر پوچھ رہا ہوں، میں تجھے اللہ کا بار بار واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث بیان کریں کہ جس حدیث کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور اسے اچھی طرح جانا اور سمجھا بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ٹھیک ہے، یقیناً میں تم سے ایسی حدیث بیان کروں گا جسے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور میں نے اسے اچھی طرح جانا اور سمجھا بھی ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور کی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ان کو ہوش آیا تو فرمانے لگے، یقیناً میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اسی گھر میں بیان کیا تھا جہاں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ پھر دوبارہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو اپنے چہرے کو پوچھا اور فرمایا، ضرور میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا اور میں اس گھر کے اندر تھا اور میرے اور آپ کے سوا یہاں کوئی نہیں تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر اپنے چہرے کو پوچھا اور پھر جب فاقہ ہوا تو فرمایا، ضرور میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا ہے اور اس گھر میں میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے اور زمین کے اوپر گر پڑے۔ میں نے بڑی دیر تک انہیں اپنا سہارا دیا۔ پھر جب وہ ہوش میں آئے تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے، قیامت کے دن جب ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی تو اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے نزول فرمائیں گے۔ پھر اس وقت فیصلہ کے لیے سب سے پہلے ایسے شخص کو بلایا جائے گا جو قرآن کا حافظ ہوگا، دوسرا شہید ہوگا، تیسرا مالدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہیں گے، کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر نازل کردہ کتاب کی تعلیم نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا، یقیناً اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو علم تجھے سکھایا گیا اس کے مطابق تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں اس قرآن کے ذریعے رات کو دن کو تیری عبادت کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی اس سے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، قرآن سیکھنے کا تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو تجھے کہا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ صاحب مال کو حاضر کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ اللہ پوچھیں گے
کہ میں نے تجھے ہر چیز کی وسعت دے رکھی تھی، یہاں تک کہ تجھے کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ وہ عرض کرے گا یقیناً میرے رب ایسا ہی تھا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جو چیزیں دی تھیں اس میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا صلہ رحمی کرتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی اسے جھٹلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں سخی کہا جائے، سو تمہیں سخی کہا گیا۔ اس کے بعد شہید کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تجھے کس لیے قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا مجھے تیری راہ میں جہاد کا حکم دیا گیا، چنانچہ میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا۔ فرشتے بھی اسے جھٹلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے تو تجھے کہا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دانوں پر اپنا ہاتھ مار کر فرمایا ابو ہریرہ یہی وہ تین شخص ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اسی طرح یہی حدیث شفیع اصبہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ابو عثمان کہتے ہیں علاء بن ابی حکیم نے مجھے بیان کیا، وہ معاویہ کے جلاد تھے۔ پھر معاویہ کے پاس ایک آدمی پہنچا اور ابو ہریرہ کے رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے اس حدیث کو بیان کیا، اور ان تینوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بیان کیا۔ جس وقت یہ حدیث بیان کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ وہ زندہ ہی نہیں بچیں گے، اور ہم لوگوں نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ یہ شخص شر لے کر آیا ہے۔ پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ کو فاقہ ہوا تو انہوں نے اپنے چہرے کو صاف کیا اور فرمایا یقیناً اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اور اس آیت کی تلاوت فرمائی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا یعملون۔ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیں گے، اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، جہنم ہے، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا، اور بیکار ہے جو کچھ وہ کرتے رہے۔ جو کچھ وہ کرتے رہے تھے وہ بیکار ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ اب آپ اس حدیث پہ غور کریں۔ اس حدیث میں تین لوگوں کا ذکر ہے کہ اگر ان کی نیت خالص ہوتی، اگر یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے تو ان کو کتنا بڑا اجر ملتا، ان کی کیا فضیلت تھی۔ حافظ قرآن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن کریم کہے گا پروردگار اسے مزین فرما دے، تو اسے معزز تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا رب مزید مزین فرما دے، پھر اسے مکرم لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا رب اس سے راضی ہو جا، تو اسے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، اور ہر ایک کے پڑھنے پر اس کا حسن دوبالا ہوتا جائے گا۔ اسی طرح دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن کو کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، نیز اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم دنیا کے اندر پڑھتے تھے، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ وہیں ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی یا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔
تو یہ تو تھا اس آدمی کی فضیلت جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور اس کا جنت کے اندر یہ رتبہ اور مقام تھا، لیکن نیت میں فتور آ جانے کی وجہ سے، نیت میں خرابی آ جانے کی وجہ سے اس کے سارے یہ اعمال ضائع ہو گئے۔ اس طرح صدقہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر اسے دینے والے کی خاطر بڑھاتے رہتے ہیں، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہی کھجور کے برابر والا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو، صدقہ وہی صدقہ جس دن سورج انتہائی قریب ہوگا، قیامت کے دن میدان حشر میں، یہی صدقہ اس کے لیے سائے کا کام کرتا۔ اگر اس کی نیت ٹھیک ہوتی، یہی صدقہ اس کو عذاب جہنم سے بچاتا، عذاب قبر سے بچاتا، لیکن نیت میں فتور کی وجہ سے اس کے سارے کا سارا یہ مال ضائع ہو گیا۔ اس طرح بھائیو، شہید کا معاملہ ہے۔ شہید کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک شہید کے لیے 6 انعامات ہیں۔ پہلا انعام، خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ دوسرا انعام، وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھ لیتا ہے۔ تیسرا انعام، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ چوتھا انعام، قیامت والے دن جس وقت لوگ گھبرائے ہوں گے، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، یہ بڑے سکون کے ساتھ ہوگا۔ پانچواں انعام، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ چھٹا انعام، 72 جنتی حوروں سے اس کی شادی کر دی جائے گی اور اس سے 70 رشتہ داروں کے سلسلہ میں ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ وہ آدمی ہے، اگر اللہ کے لیے یہ جہاد کرتا، اللہ کے لیے لڑائی کرتا، اس کی نیت میں اخلاص ہوتا تو اس کو یہ رتبہ ملتا، لیکن نیت میں فتور کی وجہ سے اور دکھلاوے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے اس کا سارا عمل باطل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہا یا رسول اللہ، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں تو مجھے ثواب بھی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور میرا دل یہ بھی ہے کہ دنیا والے مجھے بہادر بھی کہیں، دنیا کے اندر مجھے شہرت بھی ملے، میں شہرت کا طلبگار بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جنگ کو جاتا ہے تو اس کے متعلق پوچھا کہ ایک شخص جنگ کو جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ثواب لینا بھی ہے، دوسرا وہ دنیا کی شہرت بھی چاہتا ہے، اسے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا، پھر آپ نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور صرف اسی کی رضامندی کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام کے اندر اخلاص نصیب کرے۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعا کے اندر یہ کلمات کہا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، یا اللہ میرے سارے کے سارے اعمال کو نیک بنا دے، وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے ہوں، وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا، یا اللہ اس میں کسی اور کا کچھ بھی حصہ نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر کام کے اندر، ہر عمل کے اندر اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر اور دنیا سے جاتے ہوئے دنیا کے اندر بھی ایمان کی حالت میں رکھے، اور جب ہم جائیں تو مرتے دم بھی کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔